تخت و تاج ان کے ہوتے ہیں، دلوں پہ راج ان کے ہوتے ہیں جو حق پرست ہوتے ہیں، اور جو باطل پرست ہوتے ہیں وقتی تسلط ان کا دنیاوی اعتبار سے ہو بھی جائے تو اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہوتی۔ کربلا کے سبق کو اس پوری امت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اقبال کہتا ہے سرخ رو عشق غیور از خون او، عشق غیور کے چہرے پہ جو شوخیاں اور سرخیاں ہیں وہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ عام عشق کی بات نہیں کہ عشق غیور، عام عشق تو منہ چھپاتا ہوتا ہے۔ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ میں اس عشق کی کہانی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا جو منہ چھپا کے پھرتا ہے، میں اس عشق کی کہانی سنا رہا ہوں جو سر اٹھا کے پھرتا ہے۔ اسے عشق غیور کہتے ہیں۔ عشق غیور کے چہرے پہ سرخیاں کہاں سے آئیں؟ دوسرا عشق تو سر چھپا کے پھرے اور یہ عشق سر اٹھا کے پھرے۔ اقبال کہتا ہے سرخ رو عشق غیور، عشق غیور کے چہرے کی سرخیاں از خون او، حسین تیرے خون کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی کہانی جو ایک مصرے میں کہہ ڈالی۔ پھر اقبال خود حیران ہے کہ اتنا بڑا مضمون اور ایک مصرے میں آ گیا۔ پھر خود کہتا ہے سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخیے این مصرع از مضمون او۔ اس مصرے میں بھی شوخی آ گئی ہے، ترنگ آ گیا، جمال آ گیا ہے، بانکپن آ گیا ہے۔ یار عشق غیور کے چہرے پہ تو سرخروئی تھی ہی تھی، عشق غیور کے چہرے پہ تو بانکپن تھا ہی تھا، میرے ایک مصرے میں اتنا بانکپن کیسے آ گیا؟ کہا شوخیے این مصرع از مضمون او، اس لیے کہ میں نے حسین کا نام جو لیا ہے، اس لیے میرے شعروں میں حسن آ گیا، میرے لفظوں میں جمال آ گیا۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ قیامت تک ظلم کا راستہ روکا ہے حسین ابن علی نے۔ اللہ اکبر، آج جہاں بھی ظلم ہوگا، جہاں بھی زیادتی ہوگی، جور و جبر ہوگا، استحصالی نظام ہوگا، کوئی نہ کوئی کمزور بھی کھڑا ہونے کی ہمت کر لے گا۔ اس کمزور کے اندر تنے نازک کے اندر جان کیسے آ گئی؟ کہا جان اس کے اندر نہیں، حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او۔ تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ ان کے خون نے ایک چمن ایجاد کر دیا، ہر طرف پھول کھلے ہیں عظیمت کے، محبت کے، پیار کے۔ یہ خون ڈالا ہے اس چمن میں حسین ابن علی نے تو یہ بہار آئی ہے۔ اگر یہ خون نہ ڈالتے تو گلشن اسلام میں کبھی بھی بہار نہ آتی۔ اگر مفاہمت کر لیتے حسین ابن علی یزید سے تو دنیا کا کوئی شخص بھی وقت کے کسی جابر کے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ جب رسول اللہ کے نواسے نے مفاہمت کر لی یزید سے تو ہم کون ہیں کہ اپنے بچے کٹوائیں؟ لیکن آج دنیا یہ سوچتی ہے کہ ہمارا خون حسین کے خون سے قیمتی تو نہیں ہے، ہمارے بچے علی اکبر و علی اصغر سے قیمتی تو نہیں ہے، ہماری بیویاں ام رباب اور شہر بانوں سے قیمتی تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا خون خون حسین سے قیمتی تو نہیں ہے۔ تو آج ظلم، جبر، جور، زیادتی، استحصال کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت جو پیدا ہوتی ہے، کمزور لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ حرارت آئی کہاں سے؟ یہ حرارت خون حسین کا صدقہ ہے۔ صدیاں گزر گئیں، 1380 سال بیت گئے ہیں اس واقعہ کو ہوئے ہوئے، لیکن آج بھی اس کی یادیں اسی طرح تازہ ہیں۔ جو ہی 10 محرم آتا ہے، شہداء کی یاد کیسے روح میں سرایت کر جاتی ہے۔ اہل ایمان تو ہر وقت حسین ابن علی کے ذکر سے سرشار رہتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، انہیں جوانان جنت کا سردار میرے حضور نے کہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جتنا کوئی بڑا ہو اس کو امتحان بھی اتنے بڑے دینے پڑتے ہیں۔ اگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوانان جنت کا سردار کہا گیا ہے تو پھر حسین ابن علی نے پھر ثابت کیا ہے کہ جنت کے سردار ایسے ہوتے ہیں، یہ مراتب ہوتے ہیں ان کے، اور یہ ان کی عظیمت کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ سر کٹ سکتا ہے، غیر کے آگے جھک نہیں سکتا ہے۔ یہ سرخروئی ہے، یہ سر بلندی ہے حسین ابن علی۔